سجاول نیوزی لینڈ سے واپسی کے بعد سیدھا شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کی طرف چلا آیا۔ سفر کی تھکن ابھی اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی اور اس نے جان بوجھ کر سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے، جیسے کوئی عام سا آدمی ہو جو بس بھوک مٹانے کے لیے کہیں بھی رک جائے۔ یہ ہوٹل عام لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہاں وہی لوگ آتے جاتے جن کے لباس، انداز اور چال ڈھال سے دولت جھلکتی ہو۔ جیسے ہی سجاول دروازے سے اندر داخل ہوا، ارد گرد کھڑے عملے کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر جم گئیں۔ اسی دوران سامنے سے گزرتے ہوئے ہوٹل کے مینیجر کی نظر بھی اس پر پڑی۔ اس نے سجاول کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کی سادگی کو حقارت سے تولا اور فوراً غصے میں گارڈز پر برس پڑا کہ ایسے لوگوں کو اندر آنے کی اجازت کس نے دی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ارد گرد بیٹھے مہمان بھی متوجہ ہو گئے۔ مینیجر نے تیز لہجے میں گارڈز کو حکم دیا کہ اسے فوراً باہر نکالو۔ گارڈ سجاول کی طرف بڑھا تو سجاول نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ گھبراہٹ، بس ایک عجیب سا سکون تھا۔ مینیجر مسلسل اسے ذلیل کرنے والے انداز میں باتیں کرتا رہا، مگر اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ ایک عام آدمی سمجھ کر دروازے سے نکلوانا چاہ رہا ہے، وہ دراصل اسی ہوٹل کے مالک کا اکلوتا بیٹا ہے۔ سجاول نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں جھپکیں، جیسے وہ اس سارے منظر کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ گارڈ اب بھی اس کے قریب ہی کھڑا تھا، مگر اس نے ہاتھ آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کی۔ شاید سجاول کی آنکھوں میں موجود عجیب سا اعتماد اسے روک رہا تھا۔ مینیجر بدستور غصے میں بولتا جا رہا تھا، اس کی آواز میں وہی تکبر تھا جو اکثر طاقت کے نشے میں مبتلا لوگوں کے لہجے میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے لوگ یہاں کھانا کھانے آتے ہیں، باہر جا کر کسی سستے ہوٹل میں جاؤ، یہاں تمہاری جگہ نہیں۔ اس نے طنزی انداز میں کہا۔ ارد گرد بیٹھے کچھ لوگ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، کچھ کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی تماشے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ سجاول نے آہستہ سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکالا۔ اس کی نظریں اب بھی پرسکون تھیں۔ اس نے کسی کو کال ملائی اور بس اتنا کہا، میں ہوٹل میں ہوں، آپ نیچے آ سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی جلدی تھی نہ بے چینی۔ مینیجر نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں بلا لو جس کو بلانا ہے، یہاں ہر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ سجاول کسی جان پہچان والے کو بلا کر اپنی بے عزتی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ہوٹل کی لابی کے دوسرے سرے سے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہاں موجود عملہ ایک دم سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، جیسے کسی اہم شخصیت کی آمد ہو۔ ایک باوقار بزرگ شخص تیزی سے چلتے ہوئے سجاول کی طرف آئے۔ ان کے چہرے پر فکر اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، انہوں نے سجاول کو غور سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سجاول بیٹا تم کب آئے؟ ان کی آواز میں محبت بھی تھی اور جرأت بھی۔ یہ الفاظ سن کر مینیجر کا رنگ جیسے ایک دم اڑ گیا۔ اس نے چونک کر بزرگ شخص کو دیکھا اور پھر سجاول کی طرف۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ ابھی کچھ دیر پہلے دروازے سے نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اس ہوٹل کے مالک کا بیٹا ہے۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے اور ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ سجاول نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابھی ابھی آیا ہوں ابو، سوچا پہلے یہاں آ کر کچھ کھا لوں۔ مالک نے ایک نظر مینیجر کی طرف ڈالی، وہ نظر اتنی صاف تھی کہ مینیجر کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ مینیجر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ سر میں تو بس، وہ ہکلاتے ہوئے بولا، مگر سجاول نے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی بات نہیں ابو، یہ اتنا کام کر رہے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ انہوں نے انسان کو اس کے کپڑوں سے پہچاننے کی کوشش کی۔ سجاول کا لہجہ نرم تھا، مگر اس کے الفاظ میں ایک گہرا پیغام چھپا ہوا تھا۔ مالک نے ایک گہری سانس لی اور پھر مینیجر کی طرف دیکھا۔ ہم نے تمہیں یہاں اس لیے رکھا تھا کہ تم اس جگہ کا معیار برقرار رکھو، نہ کہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرو۔ ان کی آواز میں سختی واضح تھی۔ مینیجر نے فوراً سر جھکا لیا اور معافی مانگنے لگا۔ سر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے پہچانا نہیں۔ سجاول نے احساس سے کہا، پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف انسان سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر لابی میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ جو ابھی تک اس منظر کو تماشا سمجھ کر دیکھ رہے تھے، اب ان کے چہروں پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ مالک نے فوراً عملے کو ہدایت دی کہ سجاول کے لیے بہترین انتظام کیا جائے۔ سجاول کو ایک خصوصی میز پر بٹھایا گیا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے ایک سوچ تھی۔ وہ خاموشی سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ محسوس کر رہا ہو۔ کھانا اس کے سامنے رکھا گیا، مگر اس نے فوراً ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ابو ایک بات پوچھوں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ مالک نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا پوچھو، سجاول نے کہا۔ اگر میں واقعی ایک عام آدمی ہوتا تو کیا میرے ساتھ یہی سلوک ہوتا؟
اس سوال نے یاسر فضا کو اور بھی بوجھل کر دیا۔ مالک کے پاس اس سوال کا کوئی سیدھا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے نظریں جھکا لی اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ سجاول نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے بھوک نہیں رہی، اس نے آہستہ سے کہا اور بغیر کچھ کھائے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مالک اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ صرف ایک مینیجر کی غلطی نہیں تھی بلکہ یہ ایک پورے نظام کی خامی تھی جس میں انسان کی قدر اس کے لباس اور حیثیت سے لگائی جاتی ہے۔ اور وہ جانتے تھے ان کا بیٹا سجاول بھی احساس نہیں ہے، شروع سے ہر چیز کی گہرائی میں جا کر ہر چیز کو آبزور وہ کرتا ہے، اس لیے آج کے واقعے سے اس کا دل خراب ہوا۔ سجاول کے والد نے سوچ لیا تھا اب جب سجاول واپس آ گیا ہے تو سب اس کے حوالے کریں گے، وہ نئی نسل ہے، اچھے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، سب اچھے سے سنبھال لے گا۔ زندگی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی جیسی آج نظر آ رہی تھی۔ بچپن میں سجاول ایک عام لڑکے کی طرح ہی پلا بڑا تھا، اگرچہ اس کا باپ ایک کامیاب بزنس مین تھا مگر اس نے کبھی سجاول کو دولت کے غرور میں پلنے نہیں دیا۔ وہ اکثر اسے اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر لے جاتے، کبھی کسی چھوٹے ہوٹل میں کھانا کھلاتے، کبھی کسی عام دکان سے چیزیں خریدواتے تاکہ وہ زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ سکے۔ سجاول کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، وہ گھنٹوں کتابوں میں کھویا رہتا اور ہر چیز کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بڑا ہوا تو اس کے والد نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے نیوزی لینڈ بھیج دیا۔ وہاں جا کر اس کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ نیوزی لینڈ میں کسی کو اس کے باپ کے نام سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہاں ہر انسان کو اس کے اپنے کردار اور محنت سے پہچانا جاتا تھا۔ شروع میں سجاول کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اسے خود کام کرنا پڑتا، کبھی کیفے میں پارٹ ٹائم جاب کرتا، کبھی لائبریری میں بیٹھ کر رات بھر پڑھائی کرتا، مگر انہی دنوں نے اسے مضبوط بنایا۔ وہاں اس نے ایک چیز بہت گہرائی سے محسوس کی کہ اصل عزت انسان کے رویے اور محنت سے ملتی ہے، نہ کہ اس کے کپڑوں یا دولت سے۔ وہ اکثر دیکھتا تھا کہ ایک عام سا ویٹر بھی اتنی عزت سے بات کرتا ہے جیسے سامنے والا کوئی خاص شخص ہو، اور یہی چیز اس کے دل پر اثر کرتی گئی۔ اس نے وہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ کبھی اپنے ملک کو واپس آیا تو کچھ مختلف کرے گا، مگر اس کے اندر ایک اور جنگ بھی چل رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو صرف پیسے کو سب کچھ سمجھتے تھے، ان کی دوستی، ان کی باتیں، سب کچھ دولت کے گرد گھومتا تھا۔ کبھی کبھار وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہوتا مگر اس کا دل اسے ہمیشہ روکتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بھی صرف پیسے کے پیچھے بھاگا تو وہ سب کچھ کھو دے گا جو اسے انسان بناتا ہے۔ پاکستان واپسی کے بعد جب اس نے پہلی بار اپنے ہی ہوٹل میں یہ رویہ دیکھا وہ اندر سے ہل گیا تھا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی، اسی لیے اس نے اگلے دن مختلف جگہوں پر جا کر خود سب کچھ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات سجاول نے ایک فیصلہ کیا، وہ اگلے دن عام آدمی کے روپ میں شہر کے مختلف ہوٹلوں اور مقامات پر جائے گا تاکہ وہ خود دیکھ سکے کہ لوگوں کے ساتھ اصل میں کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا یہ مسئلہ صرف ایک ہوٹل تک محدود ہے یا پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اگلی صبح سجاول نے اور بھی سادہ کپڑے پہنے اور شہر کے ایک اور مشہور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں بھی تقریباً وہی منظر دہرایا گا مگر اس بار اس نے خاموشی سے اس سب کچھ برداشت کیا اور واپس آ گیا۔ دن بھر میں اس نے کئی جگہوں کا دورہ کیا اور ہر جگہ اسے ایک ہی رویہ دیکھنے کو ملا، کہیں اسے نظر انداز کیا گیا، کہیں اسے بدتمیزی کی گئی۔ شام کو وہ واپس اپنے گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل وہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر انسان کی قدر اس کے کردار سے کیوں نہیں بلکہ اس کے ظاہر سے کیوں لگائی جاتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک اور فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ بہت سے لوگوں کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اگلے دن سجاول نے اپنے والد سے تفصیل سے بات کی۔ اس نے انہیں اپنے پورے دن کے تجربات بتائے اور کہا کہ اگر وہ واقعی اس کاروبار کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں صرف عمارتوں اور سہولتوں پر نہیں بلکہ اپنے عملے کی تربیت پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ والد نے غور سے اس کی بات سنی اور پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ ان کے بیٹے کی سوچ کتنی گہری ہے۔ سجاول نے تجویز دی کہ ہر ملازم کو یہ سکھایا جائے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اس نے کہا کہ اصل معیار صرف مہنگی سجاوٹ یا قیمتی کھانے نہیں ہوتے بلکہ وہ رویہ ہوتا ہے جو آپ اپنے مہمان کو دیتے ہیں۔ سجاول کے والد نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور فوراً ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں تمام عملے کو جمع کیا گیا اور سجاول نے خود ان سے بات کی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ کل انہی کے سامنے ایک عام آدمی بن کر آیا تھا اور ان کے رویے کو دیکھا تھا۔ کچھ لوگوں نے شرمندگی سے سر چھپا لیا جبکہ کچھ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ سجاول نے نہایت سکون سے کہا، ہم سب انسان ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ عزت وہ چیز ہے جو سب کو برابر بناتی ہے۔ دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، امیر غریب جو بھی افورڈ کر سکتا ہے وہ آرام سے بڑے ہوٹل یا کسی بھی ایسی جگہ جا سکتا ہے۔
ان کو لباس اور ظاہری شخصیت کے حساب سے بھی جج کیا جا سکتا ہے۔ اس کی باتوں کا عملے پر گہرا اثر ہوا۔ مینیجر جو کل تک غرور میں ڈوبا ہوا تھا، آج سب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی غلطی کو تسلیم اور معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی غلط نہیں کرے گا۔ چند ہفتوں میں ہی ہوٹل کا ماحول بدلنے لگا۔ اب وہاں آنے والے ہر شخص کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا تھا، چاہے وہ کسی بھی حیثیت کا حامل ہو۔ لوگوں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا اور ہوٹل کی شہرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ سجاور خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کی ایک چھوٹی سی کوشش نے ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اصل کامیابی صرف دولت کمانے میں نہیں بلکہ لوگوں کے دل جیتنے میں ہے۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔